سامعین محترم، اللہ تعالی ہر بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ عمل اور اس کی قبولیت اور عمل کی عدم قبولیت، اس کا دار و مدار ہماری ذات کے ساتھ منسلک ہے۔ عمل قبول ہوگا تو اس کی بنیاد بھی ہم ہیں، اور عمل رد ہوگا اس کی بنیاد بھی ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے۔ اس لیے جو عمل ہم کرتے ہیں اس عمل کے اندر اگر اخلاص ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور اگر اس عمل میں جو ہم کر رہے ہیں ریا ہے، نمود و نمائش ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں سے داد لینا ہے، لوگوں سے تعریفیں سننے کا جذبہ ہے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب بنیاد تو ہماری ہے نا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم کس نوعیت سے کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، غزوہ بدر ہے یا غزوہ احد ہے، میدان جہاد میں ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ ایک صحابی کے قریب گئے غزوہ احد میں، تو آپ فوری طور پر اس سے اٹھ گئے۔ تو صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا قریب جا کر آپ فوری طور پر کیوں پیچھے ہٹے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا جنت کی دو حوریں اس کے کمبل کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب یہ میدان جہاد کے اندر خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہے، جہاد ہے، اور وہ جہاد ہے کہ جس کی ایک ایک نیکی کے بدلے میں اللہ جنت دے رہا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ دکھلا رہا ہے کہ یہ جنت مل گئی، اس کو جنت مل گئی، اس کو جنت مل گئی۔ اسی میدان کارزار کے اندر، اسی میدان جہاد کے اندر ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے، اور اس کی تلوار کے نیچے کئی مشرک مارے جاتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو شخص مسلمانوں کی طرف سے تلوار چلا رہا ہے نا، اور لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں کہ کتنا خوبصورت جہاد کر رہا ہے اور کتنا بہترین جہاد کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، میدان جہاد کے اندر مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ کی معیت میں ایک شخص جنگ لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں، جب میں نے یہ بات سنی تو میں اس شخص کے پیچھے لگ گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور اس فکر کے ساتھ پیچھے لگے کہ میں دیکھوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کو کاری ضرب لگی، اسی لڑنے والے کو، اور اس کا بازو کٹ گیا، اس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اور دوسرا بازو جو کٹا تو وہ آدھا بازو جو ہے وہ رک گیا اس کے ساتھ، جس سے اس کو شدید تکلیف تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، جاتے جاتے اس نے اپنی تلوار سیدھی کی اور اپنے پیٹ کے اندر رکھی اوپر، اور اس کے اوپر لیٹ گیا زور سے، اور تلوار اس کو کراس کر گئی۔ اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دی۔ یہ میدان جہاد کے اندر تھا، میدان جہاد کے اندر تھا، رسول اللہ کی معیت میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ شخص اللہ کی رضا کی خاطر جہاد نہیں کر رہا تھا، یہ اللہ کی رضا کی خاطر جہاد نہیں کر رہا تھا، یہ قوم کی اہمیت میں جہاد کر رہا تھا، جس بنیاد پر اللہ نے اس کا سارا جہاد رائگاں کر دیا، اور اس کا انجام بھی بڑا ہولناک اور بڑا خوفناک ہوا کہ آخر کار اس نے خودکشی کر لی۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ کہ آپ نے فرمایا کہ جہنمی ہے، تو یقیناً وہ جہنم میں چلا گیا۔ سامعین محترم،
ہمارا عمل دو نوعیتوں کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جو ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اور اللہ تعالی غیرت مند ہے، اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے کا اخلاص کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے کہ تمہارا اخلاص کیا۔ آپ نے جانور چھوٹا ذبح کیا، آپ نے پیسے کم خرچ کیے ہیں، آپ نے چھوٹی نیکی کی ہے، لیکن اخلاص ہے اس کے اندر، للہیت ہے اس کے اندر، اس ایک عمل کے بدلے میں اللہ آپ کو جہنم سے بھی آزاد کرے گا اور جنت کے اندر بھی داخل فرمائے۔ اور اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو احد پہاڑ کے برابر عمل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رائیگاں کر دیتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فرمایا کتنے لوگ ہیں اعمال کریں گے اور عمل پر عمل کریں گے، نیکیوں پر نیکی کریں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ ان کی نیکیاں شمار میں نہیں آئیں گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے، بھوسا بن کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فرمایا کل قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا۔ اعمال کا وزن اخلاص سے ہوتا ہے، عمل کا وزن نہیں ہوتا۔ یہ میرے لفظ اس کا کیا وزن ہے؟ اس کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں لوگ کھڑے ہیں اور ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک ہی مسجد میں کھڑے ہیں، ایک کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کے بدلے میں جنت عطا کر رہا ہے، اور ایک کو فرما رہا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ 60 سال تک اس نے سجدے کیے ہیں، 60 سال تک اس نے نمازیں پڑھی ہیں، 60 سال تک اللہ کے سامنے رکوع بھی کیا ہے، قوما بھی کیا ہے، جلسہ بھی کیا ہے، دعائیں بھی مانگی ہیں۔ سرور کونین فرماتے ہیں کہ 60 سال کی عبادت میں سے ایک سجدہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا، ایک سجدہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ سجدے کے اندر اللہ کی رضا نہیں تھی، ان سجدوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، خشیت نہیں تھی۔ اعمال ویسے قبول نہیں ہوتے کہ جو مرضی ہے کرے قبول ہو جائے۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسری کی قربانی اللہ نے رد کر لی۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کو عربی پیارا ہے عجمی پیارا نہیں ہے، اللہ کو امیر پیارا ہے غریب پیارا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ اللہ متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کی رضا کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے، اللہ کے لیے عمل کا نام ہے، اللہ کے لیے اطاعت کا نام ہے۔ اگر اس کو اللہ کو نکال دیا جائے تو عمل کے بعد کچھ بچتا، عمل کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ عمل کے اندر وزن اخلاص، عمل کے اندر وزن للہیت سے، عمل کے اندر وزن اللہ کی محبت سے، عمل کے اندر وزن رسول اللہ کی سنت سے۔ اگر اس کو نکال دیں آپ تو عمل کے اندر کوئی وزن باقی رہتا سرور کونین کے سامنے۔ ایک طرف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائے حضرت عثمان پر 700 اونٹ بامائے سامان حرب و ضرب کے اللہ کے نام پر وقف کرتے ہیں، اور ایک طرف ایک فقیر صحابی آتا ہے، فقیر صحابی آتا ہے اور پوری رات ایک یہودی کے پانی کے کنویں سے پانی کھینچتا ہے اور پوری رات لگا رہتا ہے، اور ہاتھ کے اوپر زخم پڑ جاتے ہیں، رسی کھینچ کھینچ کے ہاتھ خون آلود ہو جاتا ہے۔ سو اس خون آلود ہاتھ کے ساتھ وہ چند جو اشرفیہ ملی یا چند جو پیسے ملے، درہم ملے، وہ ہاتھ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور سرور کونین کے سامنے پیش کیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کھجوریں لے کر آیا، 2 سا کھجوریں، 2 کلو کھجوریں، 2 کلو کھجوریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں۔ منافقین نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ دیکھو ان 2 کلو کھجوروں سے تبوک فتح ہوگا، ان 2 کلو کھجوروں سے تبوک فتح ہوگا۔ سرور کونین کی کانوں سے آواز ٹکرائی، وہ صحابی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے لا کر
وہ کھجوریں آپ کو ہدیہ کرتا ہے اللہ کے رسول، یہ میری طرف سے تبوک والوں کے لیے ہے۔ آپ نے وہ کھجوریں لی اور پورے ڈھیر پر، جو مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، سین بھرا ہوا تھا، پورے ڈھیر پر آپ نے وہ کھجوریں پھیلا دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا سنو میرے ساتھیوں، جتنا اجر تم سب کو ملے گا اتنا اکیلے اس میرے ساتھی کو ملے گا۔ وہ چند کھجوریں، اس کے اندر کیا چیز تھی، وہ کیا وزن تھا اس کے اندر؟ وہ صحابی کا اخلاص تھا، وہ صحابی کی للہیت تھی، وہ اللہ کی محبت تھی، جہاد کی محبت تھی، رسول اللہ کی اطاعت تھی، کہ جس کی بنیاد پر سرور کونین فرماتے ہیں کہ پورا جتنا ڈھیر ان کو اجر ملے گا اتنا اکیلے ساتھی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اجر کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کرتے ہیں اللہ اس کے اندر وزن پیدا کرتا ہے۔ من احب للہ، محبت کس کے لیے ہے؟ یاد رکھیں، زندگی میں ایک جملہ اختیار کر لیں، زندگی میں ایک جملہ اختیار کر لیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ، کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ، اس کے ساتھ لفظ اللہ لگا لیں، اور لفظ اللہ یہاں سے نہ لگائیں، لفظ اللہ کہاں سے لگائیں؟ یہاں سے لگائیں، یہ دل سے، کہ یہ میں عمل کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں آپ سے مل کس لیے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ آپ سے محبت کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ آپ کا استقبال کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ آپ پر خرچ کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اولاد کو کس لیے کھلا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ بچوں کی اچھی تربیت کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ بیوی کی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ والدین کی اطاعت کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ پڑوسی سے اس کا حق ادا کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اپنی ڈیوٹی پوری کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ ایمانداری کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ نیک عمل کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کیوں دیتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ حج کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ ہر معاملے میں لفظ اللہ کو لے آئیں، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کسی عمل کو رد نہیں کرے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، محبت تو آپ اپنے بچے سے بھی کرتے ہیں، محبت آپ اپنے دوست سے بھی کرتے ہیں، محبت آپ اپنے پڑوسی سے بھی کرتے ہیں، محبت آپ اپنی بیوی سے بھی کرتے ہیں، والدین سے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا لفظ لگانا ہے آپ نے؟ کس کے لیے کر رہا ہوں محبت؟ اگر لفظ اللہ لگا لیا یہ محبت عبادت بن گئی، اللہ کو نکال دیا یہ محبت صرف محبت ہی رہی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ جب آپ اللہ کو ساتھ لگاتے ہیں تو عمل کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ عمل آپ کا دین بن جاتا ہے، ایمان بن جاتا ہے۔ دیکھیں ویسے بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں میں مسجد کے اندر آ کر کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا۔ یہ آپ کا عمل کتنا بڑا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے قابل قبول ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کھانے کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ واش روم جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکلتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک۔ ہر معاملے میں، ہر جملے میں، ہر عمل میں آپ جب اللہ کو شامل کرتے ہیں، اللہ کے نام کو شامل کرتے ہیں تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ وہ عمل بڑھ بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کو نکال دیں کچھ بھی نہیں ہے پیچھے۔ من احب للہ، محبت کس کے لیے ہے؟ بھائی جا کر کہو، گھر والوں سے کہو، جا کر یہ عادت ڈالیں آپ اپنے اندر، اپنے بچوں سے کہیں میں آپ کے لیے کس سے محبت کرتا ہوں؟ ہاں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ بیوی سے جا کر کہیں اللہ کے لیے محبت کرتا، والدین سے جا کر کہیں اللہ کے لیے محبت کرتے، دوستوں سے جا کر کہیں اللہ کے لیے محبت کرتے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں، ایک صحابی پیچھے بیٹھے، آپ فرماتے ہیں وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے اپنے پیچھے بٹھایا اور کہتے ہیں کہ سرور کونین کی کمر میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور مجھے ٹھنڈک کلیجے کے اندر محسوس ہو رہی تھی، اور اس کیفیت میں آپ مجھے فرما رہے ہیں یا معاذ، اے معاذ، تو فرماتے ہیں کہ لبیک وسعدیک، لبیک، حاضر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سعادت ہے۔ آپ نے حکم فرمایا، آپ فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، پھر فرماتے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، پھر آپ فرماتے ہیں یا معاذ، پھر فرمایا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو مخاطب کرتے ہیں اور مخاطب کر کے متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف، اور پھر جملہ ارشاد فرمایا بڑا عجیب ہے،
آپ نے فرمایا انا احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے لیے تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اتنا بڑا جملہ ہے سرور کونین اپنی زبان مبارک سے ایک صحابی کو یہ فرمایا کہ میں تیرے لیے کس سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا لوگوں جس سے محبت کرتے ہو نا اس سے اظہار کرو اور یہ جملہ کہو کہ میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہی آپ کی نجات کے لیے کافی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ایک بندہ جا رہا ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے، اس سے جا کر پوچھو کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ فرشتہ آیا آ کر اس سے پوچھنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ یہ عید پر جو ملنا ملانا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو، اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو کہ آپ کس لیے مل رہے ہیں۔ ملنا ملانا ختم ہو گیا نا بھائی، کم ہو گیا نا ملنا ملانا، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ ملنا ملانا کدھر گیا، وہ محبتیں کدھر جا رہی ہیں؟ موبائل کی نظر ہو رہی ہے، واٹس ایپ کی نظر ہو رہی ہے، فیس بک کی نظر ہو رہی ہے۔ پورا دن یہ وظیفہ کرتے رہے، واٹس ایپ سے محبت کرتا ہوں، فیس بک سے محبت کرتا ہوں، ٹویٹر سے محبت کرتا ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں، لائک سے کرتا ہوں، شیئر سے کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایک نیکی نہیں ملے گی، لیکن ایک مسلمان بھائی کی اگر عیادت کے لیے چلے جائے، تیمارداری کے لیے چلے جائیں، اس کو ملنے کے لیے، صرف ملنے کے لیے چلے جائیں، صرف محبت کے چند بول لیں، اللہ اس کی وجہ سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نکلیں اس زندگی سے جس زندگی سے وہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج جو یورپ کے اندر لوگ تنگ ہیں وہ کس سے تنگ ہیں؟ تنہائی سے تنگ ہے۔ تنہائی وحشت ہوتی ہے، انسان انس سے ہے۔ کہ عید آئی ہے، ملے ایک دوسرے کو جا کر، محبت سے ملے، پیار سے ملے، اخلاص سے ملے، اظہار کریں محبتوں کا، ایک دوسرے کی دعوت کریں، ایک دوسرے کو کھانے پہ بلائیں۔ آج جتنی آسودگی ہے اتنی کبھی آسودگی پہلے بھائی غربت ہے یا آسودگی ہے؟ آپ اتفاق کریں گے کہ غربت ہے یا آسودگی ہے؟ میں تو اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ آسودگی ہے، غربت نہیں ہے ہمارے ہاں۔ یہ صرف اللہ کی ناشکری ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان کی سیاست ہے جو ہمیں اللہ سے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں 3 ٹائم کھلا رہا ہے، اللہ نے کپڑے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے رہائش دی ہوئی ہے، اللہ نے امن و امان دیا ہوا ہے، اللہ نے فیملیاں دی ہوئی ہیں، اللہ نے خاندان دیا ہے، اللہ نے دوست دیے ہیں، لیکن ناشکری یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ جا تیرے لیے کچھ بھی نہیں، سارا کچھ اللہ پھر چھین لیتا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ سرور کونین فرماتے ہیں جس بندے کو صبح کے ٹائم امن کے ساتھ صبح کر لی، اس نے امن و امان کے ساتھ صبح کر لی، سکون ہے، امن ہے، گھر کے اندر، بازار کے اندر، دوست و احباب کے اندر، سب خیر خیریت سے ہیں ایک دن، اور فرمایا ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ سرور کونین فرماتے ہیں کأنما حیزت لہ الدنیا، فرمایا کہ گویا ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ ایک دن کا کھانا، ایک دن کا کھانا، فریزر کھول کر دیکھے کتنے مہینوں کا گوشت موجود ہے۔ رونا کس بات کا ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ سے لا تعلقی ہے، دین اسلام سے دوری ہے۔ ہمیں یہ پٹی پڑھا دی گئی، یہ سیاست والوں نے ہمیں خراب کیا کہ کہو مر گئے مر گئے مر گئے، وہ بھی رو رہے ہیں، جن کے پاس ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ ہے وہ بھی رو رہے ہیں، اور ہمیں تو انہوں نے ویسے ہی رلا دیا ہے۔ او بھائی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم۔ ہم جب مدرسے کے اندر دال کھاتے تھے نا تو اساتذہ سے کبھی مہینہ دال کھا کے شکایت کرتے تھے، استاد جی دال کھا کے تھک گئے ہیں، کچھ اور نہیں ہے؟ استاد جی کہتے تھے شکر کرو گوشت پکے گا۔ اگلے دن پھر جا کے کہتے استاد جی دال ہے گوشت، شکر کرو گوشت ملے گا۔ تو ایک دن استادوں نے کہا کہ اللہ کی قسم رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے اللہ ضرور بالضرور تمہیں دے گا۔ تمہارے شکر کے اندر کمی ہے، رب کے دینے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اور پھر یقینی بات ہے جب ان کے کہنے پر جب کہتے تھے پھر بکروں کے انبار لگ جاتے تھے، پھر بکری ختم نہیں ہوتے تھے، وہاں سے دال ختم ہو جاتی تھی، بکرے آنے شروع ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کھا کر پانی پی کر شکر کرو، پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس رب نے پانی کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، صحت سے آپ کو نوازا ہے، فراغت سے آپ کو نوازا ہے، امن و امان سے آپ کو نوازا ہے، گھر بار سے آپ کو نوازا ہے، اتنا خوبصورت ملک اور وطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ کمی کیا ہے؟ کمی صرف یہ ہے کہ میرے رب کی شکر گزاری نہیں۔
ہر بندہ رو رہا ہے، جو 10 لاکھ روپے لیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، ہائے مر گیا۔ کوئی ہے تاجر جو یہ بات کہے میں پرسکون ہوں؟ کیوں؟ ہمارے ذہنوں سے یہ نکال دیا گیا۔ کوئی ہے آپ میں سے ملازم جو کہے شاہ جی میں بہت رجا ہوا ہوں؟ بہت کم ایسے ہوں گے جو کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بڑے حالات خراب ہیں، بڑے حالات خراب۔ خدا را اپنی زبانوں سے یہ لفظ نکال دو، رب ناراض ہوتا ہے اس سے۔ رب فرماتا ہے وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم میری نعمتیں کھا کے ناشکری کرتے ہو، میری نعمتیں کھا کے میں کیا کروں گا پتہ ہے؟ ان عذابی لشدید، فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک تو نعمت چھین لوں گا، اور دوسرا ایسا عذاب مسلط کروں گا، ایسی مصیبتیں مسلط کروں گا کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، پھر تمہیں پتا چلے گا اللہ کی ناشکری کیا ہوتی۔ جاؤ جا کر دیکھو کشمیر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جاؤ جا کر دیکھو کیا ہوا ہے شام والوں کے ساتھ، جاؤ جا کر دیکھو عراق والوں کے ساتھ اینٹ سے اینٹ بج گئی، جاؤ جا کر دیکھو لیبیا والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، افغانستان والے 40 سال سے کس عذاب کے اندر، کس اذیت کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ اے اہل وطن، تمہیں اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے بڑی خیر سے نوازا ہے، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خبردار اللہ کی ناشکری نہ کرنا۔ من حب للہ، اللہ کے لیے محبت کرو۔ فرمایا وابغض للہ، اور نفرت کس کے لیے کرنی ہے؟ اگر کہیں بتقاضۂ بشریت کسی سے نفرت کرنی پڑ جائے تو نفرت کا معیار اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے، میری ذات کے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، نہیں۔ وابغض للہ، نفرت بھی کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے۔ اللہ کے دین کی اگر خرابی کی ہے کسی نے اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی دین کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو اس کی اس بے دینی سے نفرت کرنا یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ فرمایا اللہ کے لیے کرنا، اپنی ذات کو نہ لے کر آنا۔ اور پھر فرمایا وَآتَى لِلَّهِ، دینا ہے تو کس کی خاطر دینا ہے؟ اللہ کی خاطر دینا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور روکنا ہے کسی سے، کس کے لیے روکنا ہے؟ اللہ کے لیے روکنا ہے۔ کوئی چیز اس کو نہیں دینی، بھائی کیوں نہیں دینی؟ اللہ کے لیے نہیں دینی۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا اس کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا اس کی ایمان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی النقی الغنی الخفی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ کس بندے سے؟ جو پرہیزگار ہے، جو پرہیزگار ہے اور جو بے نیاز ہے، لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، لوگوں سے بے نیاز۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی یہ تو بہت کچھ ہے اس کے پاس، ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں سے بے نیاز، کسی سے گلہ نہیں کرتا، کسی سے شکوہ نہیں کرتا۔ فرمایا الخفی، اور جب عمل کرتا ہے تو عمل کہاں کرتا ہے؟ خفیہ عمل کرتا ہے، چھپا چھپا کے کرتا ہے۔ جب کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے چھپا کے دیتا ہے، جب کسی کو خرچ کرنا ہوتا ہے چھپا کے کرتا ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے، کوئی اور کام کرنا چھپا کر کرتا ہے۔ نیکی آپ چھپا کر کرے، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ گناہ کیا کریں؟ گناہ کو ترک کر دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ لوگوں کے سامنے کرے، گناہ لوگ چھپ کر کرتے ہیں، نیکی سرعام کرتے ہیں۔ کیوں؟ نیکی سے نام میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ میں بدنامی متھے لگتی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، نیکی کرنی ہے تو اس کو چھپا لو، اور اگر گناہ کرنا ہے تو ضرورت ہے تو پھر لوگوں کے سامنے کرو، پتہ لگے کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن فرمایا کہ گناہوں سے بھی بچو اور نیکی بھی کرو، گناہ سے بھی بچو اور نیکی بھی کرو، اور نیکی کیا کرو؟ خفیہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو مال خرچ کرتا ہے، جو گوشت خرچ کرتا ہے، جو دیگر چیزیں خرچ کرتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتا نہیں چلتا، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو نہیں پتا کیا خرچ کیا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا کرے گا، تو وہ ہے جو میرے لیے کام کرتا تھا۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرو تو کس کے لیے؟ علیک بکثرت السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ۔ فرمایا اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اور ایک سجدہ اللہ کے لیے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے کئی درجات بلند فرمائے گا۔ پھر فرمایا مسجدیں کس کے لیے بناؤ؟ اللہ کے لیے بناؤ۔ مسجدیں کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے تو بنتی ہیں مسجدیں،
لوگوں کے لیے بنتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن رضا کس کی مقصود ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، فرمایا کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر بناتا ہے، بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر، جیسا اس نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ اسی جیسا گھر جنت کے اندر اس کا بنائیں. پھر فرمایا کہ ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ، میری عزت کی قسم، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. الیوم اظلہم فی ظلی لا ظل الا ظلی، فرمایا کہ آج کے دن میں اس کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا کہ جب تم جنازہ پڑھو، اذا صلیتم علی المیت وخلصوا له الدعاء، جب جنازہ پڑھو تو جنازہ کس کے لیے پڑھو؟ اس لیے پڑھنا ہے کہ اس نے میرا پڑھنا ہے، میں نے اس کا پڑھنا ہے، اس لیے پڑھا ہے رشتہ دار ہے، اس لیے پڑھنا ہے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، نہیں. فرمایا جنازہ پڑھو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے اجر کے لیے، اللہ سے اجر کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے پر 1 قرات اجر دیتا ہے، دفنانے پر 2 قرات اجر دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ 1 قرات کیا ہے؟ فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر ہے. کل قیامت کے دن احد پہاڑ 3 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر چوڑا، یہ پہاڑ اس کو رکھے میزان کے اندر، اللہ کی قسم کتنا بڑا اجر ہے. اور جنازہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اگر جنازہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس جنازے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا، آپ نے میت کے ساتھ بھی مذاق کیا. پر میں قربانی کے اندر اخلاص، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو لے کر آئیں، اخلاص کو لے کر آئیں، ریا اور نمود و نمائش کو اپنے آپ سے ہٹائیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. نیت خالص ہوگی، عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا. نیت کے اندر ریا ہوگی، اللہ ریا والا عمل قبول نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.